بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا قصہ نبی حصہ دوم چل رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے عدوان عاد. قوم عاد کی دشمنی. عدا یعد عدوان و عدوان کے معنی دشمنی کرنا. وصارت قوت عاد وبالا علیہم وعلی الناس. عاد کی قوت اور طاقت ان پر اور لوگوں پر وبال جاں بن گئی. دیکھیں، قوت عاد سارہ کا اسم، وبالا سارہ کی خبر، اور یہ سارہ فعل ناقصہ میں سے ہے. قوم عاد کی طاقت و قوت وبالا علیہم ان پر وبال بن گئی، وعلی الناس اور لوگوں پر وبال جاں بن گئی. لأنہم لا یؤمنون باللہ، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے. ولا یؤمنون بالآخرۃ، اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے تھے. فماذا یمنعهم من الظلم، تو کون ان کو ظلم سے منع کرتا. لفظی معنی ماذا کا ہے کیا، لیکن یہاں ہم جو ترجمہ کریں گے وہ کون کے معنی میں. فماذا یمنعهم من الظلم، تو ان کو ظلم سے کون منع کرتا، کون روکتا. وماذا یمنعهم من العدوان، اور ان کو عدوان و سرکشی اور دشمنی سے کون منع کرتا، کون روکتا. وَلِمَاذَا لَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ، اور وہ لوگ لوگوں پر ظلم کیوں نہیں کرتے. وَهُمْ لَا يَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَحَدًا، جبکہ وہ اپنے سے اوپر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، کسی کو نہیں دیکھتے تھے. وَهُمْ، یہ جملہ حالیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ذوالحال کس سے ہے، الناس. یظلمونہم جو ضمیر ہے اس سے. وَهُمْ لَا يَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَحَدًا، فوق کے معنی اوپر، اپنے سے بڑے کو فوقیت دینا، وہی ہے. فوقہم، وہ اپنے سے اوپر، احدن کسی کو نہیں سمجھتے تھے. ولا یخافون حسابا ولا عقابا، حسابا کو حساب، عقابا کو نہ سزا، اور نہ ہی وہ کسی حساب اور نہ کسی سزا کا خوف رکھتے تھے. وَكَانُوا كَوُحُوشِ الْغَابَةِ يَظْلِمُ الْكَبِيرُ مِنْهُمْ الصَّغِيرَ، اور وہ لوگ تو جنگلی جانوروں کے تھے، جنگلی جانوروں کی طرح تھے. كَوُحُوشِ الْغَابَةِ کے معنی جنگلی جانور، اور وہ لوگ جنگلی جانوروں کی طرح تھے. يَظْلِمُ الْكَبِيرُ مِنْهُمْ الصَّغِيرَ، ان میں کا بڑا چھوٹا ظلم کرتا تھا. وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ، اور ان میں کا طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا. یعنی ان میں کا طاقتور کمزوروں کو ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا، ان کے مال و جائیداد کو ہڑپ جاتا تھا. یہ مطلب ہوا. وَإِذَا غَضِبُوا كَانُوا كَالْفِيلِ الْهَائِجِ، اور جب وہ غصہ ہوتے، وَإِذَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصہ ہوتے تو كَانُوا كَالْفِيلِ الْهَائِجِ، تو پاگل ہاتھی کی طرح ہو جاتے. حاجہ یہی جو ہے جن کے معنی جو شیلا ہونا، بھڑکنا، وہی جو شیلے ہاتھی یا پاگل ہاتھی کر سکتے ہیں. كَانُوا كَالْفِيلِ الْهَائِجِ، تو وہ جیشیلے اور پاگل ہاتھی کی طرح ہو جاتے. لَا يَلْقَى شَيْئًا إِلَّا قَتَلَهُ، لَقِيَ يَلْقَى لِقَاءً کے معنی ملنا، ملاقات کرنا، جو کسی سے نہیں ملتا مگر اس کو مار ڈالتا. یعنی وہ لوگ جوشیلے اور پاگل ہاتھی کی طرح ہو جاتے، جو کسی سے نہیں ملتا مگر اس کو مار ڈالتا. وَكَانُوا إِذَا حَارَبُوا أَهْلَكُوا الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ لوگ جنگ کرتے، حارب یحارب محاربۃ کے معنی جنگ کرنا، اہلک یہلک اہلاکا کے معنی ہلاک کرنا، حرث کے معنی کھیتی پیداوار، نسل جمع، نسل کے معنی نسل، ذریت اولاد. اور جب وہ لوگ جنگ کرتے تو پیداوار اور نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتے. وَإِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا، اور جب وہ لوگ کسی گاؤں میں داخل ہوتے تو افسدوها، اس کو تباہ و برباد کر ڈالتے. وَجَعَلُوا عِزَّةً کے معنی عزت والے لوگ، عزت کے معنی ذلیل و خوار لوگ، تو وہاں کے
اہلیہ کے معنی وہاں کے باشندوں کو یا کہ وہاں کے رہنے والوں کو، ٹھیک ہے، وجعلوا عزت اہلیہ، تو وہاں کے رہنے والے باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے۔ وَكَانَ الضُّعَفَاءُ يَخَافُونَ شَرَّهُمْ، اور کمزور لوگ تو ان کی شرارت سے ڈرتے تھے، ان کے شر سے ڈرتے تھے، اور وَيَفِرُّونَ مِنْ ظُلْمِهِمْ، اور ان کے ظلم و ستم سے بھاگتے تھے۔ وَصَارَتْ قُوَّتُهُمْ وَبَالًا عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ، ان کی قوت تو ان پر اور لوگوں کے لیے وبال جاں بن گئی۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ وَلَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح کل من، ہر وہ شخص لا یخاف اللہ، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، ولا یؤمن بالآخرۃ، اور آخرت ایمان نہیں رکھتا ہے۔